نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے مسلسل منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو مشرک اور کافروں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں، کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر وہ جنت میں یا جہنم میں جانتے ہیں تو ہم پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو یہ ہے کہ ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ہم سے اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا کہ جو کافر کے بچے فوت ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر کس سے بحث نہ کیا کرے، فضول گفتگو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ جو کافر و مشرکوں کے بچے ہوں گے وہ باپ کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے، اگر باپ کافر تو وہ بھی کافر ہوں گے۔ اچھا، ان کے پاس ایک روایت ہے جو جہاد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، افراتفری میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، تو اس دوران جو بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا جوان کون ہے، بوڑھا کون ہے، بچہ کون ہے، تو اس موقع پر جو بچے قتل ہو جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قصداً نہ مارو، بھئی ان کو جان بوجھ کر نہ مارو، اگر ضمنی طور پر مارے گئے تو ہم تبع لآبائہم، تو پھر ماں باپ کے تابع ہو کر وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اگر ماں باپ کافر تھے اور قتل ہو گئے تو لازمی بات ہے وہ کافر تھے، جہنم میں ہی جائیں گے، تو بچے بھی ساتھ میں جہنم جائیں گے۔ دوسرا قول کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں، کیوں؟ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہوتا۔ مطلب کیا کہ اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک الصبی حتی یحتلم، کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے۔ تو جب اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے تو یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے، کہ یہ اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دے، کیونکہ اس پر شریعت کے احکام ہی لاگو نہیں ہوتے۔ پھر طبرانی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت کافروں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطال المشرکین خدم اہل الجنہ، کہ مشرکوں کے بچے جنتیوں کے خادم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جو مودودی صاحب ہے، ایک جماعت اسلامی کے جو بڑے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر، وہ فرماتے ہیں کہ حور کافروں کی وہ لڑکیاں ہیں، جنت میں حوریاں بھی ملیں گی نا، کہ حوریاں وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ نہ ہونے کے پہلے ہی فوت ہو جائے، یعنی بالغ ہوئی ہی نہیں تھی، پہلے فوت ہو گئی۔ تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے بھائی، کیوں؟ خلقت من المسک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حوریں ہوتی ہیں وہ کستوری سے پیدا کی گئی ہے، اور کستوری جنت کی چیز ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسرا قول کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے کہ ان کو جنت میں بھیجنا ہو یا جہنم میں بھیجنا ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافروں کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے، کہ آیا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کیا کام کرنے تھے۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم ان کو جنتی کہتے ہیں نہ جہنمی کہتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔